موضوع الدرس في صفات المؤمنين سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سورۃ شورى میں ہم نے الحمدللہ سب سے پہلے اس بات رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور منکرین کے لیے رد، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ دین جو ہے وہ ایک ہے. دین اسلام جو ہے ہر دور میں ایک ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کے بنیادی اصول میں کوئی فرق نہیں. باقی ہر زمان میں ہر احوال میں شریعت کے احکام مختلف ہیں. جیسے جیسے اس دور کے احوال تھے اللہ نے ان کو شریعت عطا فرمائی، اور وہ شریعت بھی گویا دین کا حصہ ہے، دین کے تابع. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین ایک ہے، وہی دین حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کو دیا ہے، تو اب آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور خود بھی اس پہ جمے رہیں، اور ان کی خواہشات کی اتباع ہرگز نہ کریں. اور ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ میرا ایمان ہے جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم میں انصاف و عدل کروں. اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے. اگر نہیں مانتے ہو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمیں مبارک، تمہیں تمہارا راستہ. لا حجت بیننا و بینکم، اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی بات باقی نہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی ہمیں قیامت میں جمع کریں گے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرما دیا تھا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، میرے محبوب جو لوگ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے دین میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ اس کو ماننے والوں نے مان لیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت جو ہے وہ باطل ہے، وہ مٹنے والی ہے، ان کے رب کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پہ اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے.
اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب اتاری سچی اور اتارا میزان تاکہ عدل ہو۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، میرے محبوب آپ کو کیا خبر کہ قیامت قریب ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے بارے میں جلدی کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو ایمان والے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں کہ قیامت حق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ خبردار وہ لوگ جو قیامت کے آنے میں شک کرتے ہیں وہ بہت دور گمراہی میں بھٹک گئے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہیں۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں، تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی رزق ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں علم دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قوت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صحت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جمال دیتے ہیں، یہ بھی سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، وہی زبردست ہے اور وہی ہر چیز پہ غالب ہے جس پہ کوئی غالب نہیں۔ آگے اللہ فرماتی ہیں کہ میرا نظام یہ ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو اپنی آخرت کی کھیتی کو بڑھانا چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی زندگانی کمانا چاہتا ہے ہم دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، میرے محبوب یہ اگر دین اسلام کو نہیں مانتے تو کیا انہوں نے جو شرکاء بنا رکھے ہیں انہوں نے ان کو کوئی نیا دین دیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو؟ مانا یہ ہے کوئی ان کے پاس دین نہیں ہے تو لا دین ہے، لا مذہب ہے، باطل ہے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر ہمارا یہ فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا کہ ہم عذاب قیامت میں دیں گے تو ہم ان کو دنیا میں چکتا کر دیتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جنہوں نے ظلم کیا یعنی کفر کیا اور شرک کیا ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اے رائی اے مخاطب دیکھنے والے، جب تو قیامت میں دیکھے گا ان کافروں کو مشرکوں کو، یہ ڈر رہے ہوں گے عذاب جہنم سے، لیکن وہ عذاب ان پہ آ کے رہے گا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور ان کے مقابلے پہ ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو اپنے رب سے چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جنت میں پہنچ جانا جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اسی جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں جو ایمان لائے اور عمل کیے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان مشرکین کو آپ فرمائیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے دعوت دین پہ تبلیغ پہ کوئی اجر کوئی پیسہ کوئی دولت نہیں چاہتا، لیکن میری قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے میرے راستے میں کانٹے نہ بچھاؤ۔ اگر ایمان نہیں لا سکتے ہو تو نہ لاؤ، لیکن دشمنی تو نہ کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حسن نیکی کا کام کرے گا اس کی نیکیوں کو ہم بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ بخشنے والے ہیں اور اپنے بندوں کا تھوڑا عمل بھی قبول فرمانے والے ہیں۔ اور یہ ظالم کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود جھوٹ بولا ہے، اللہ نے وحی نہیں اتاری بلکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ حضور نے خود بنایا ہے قرآن،
اس کے بعد فرمایا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر آپ خود بناتے تو ہمارے اندر تو طاقت ہے کہ ہم آپ کے دل پہ بھی مہر کر دیتے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اگر باطل مٹا دیتے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور پھر حق کو ہم ثابت کر دیتے۔ تو جب آپ کی نبوت بھی ثابت ہے، آپ کا دین بھی ثابت ہے، آپ کی کتاب جو اللہ نے دی ہے وہ بھی ثابت ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ دین حق پہ ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں، اس کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت کا اعلان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ بندوں سے جتنا گناہ ہو جائیں لیکن جب سچے دل سے توبہ کریں اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے، میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلنا خطاؤون، ہم سب جو ہیں وہ خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دروازے پہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر بندے سے خطا ہوتی ہے لیکن اللہ کو وہ خطا کار بھی پیارے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو توبہ کے 3 شرطیں ہیں، ایک تو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور دوسرا ندامت ہو کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، اور تیسری بات یہ ہے کہ عہد کرے کہ آئندہ پھر میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر جا کے توبہ قبول ہوتی۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، صرف توبہ قبول نہیں فرماتے بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو غلطیاں کر چکا ہے اس کو بھی معاف کر دیتی ہیں، یعنی یقبل التوبۃ بالمستقبل، توبہ کی ہے مستقبل میں، اور ماضی میں جو گناہ ہیں ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں مومنوں کی جو مومن ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنی رحمت سے اور زیادہ دیتے ہیں، یعنی ان پہ بھی رحمت کرتے ہیں، ان کے خاندانوں پہ بھی رحمت کرتے ہیں، اہل و اولاد پہ بھی رحمت کرتے ہیں۔ والکافرون لهم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے عذاب سخت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اگر اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی روزی بڑھا دیتا، سب کو غنی بنا دیتا، تو زمین میں فساد ہو جاتا، دنیا کے اندر بغاوت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو غنی بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہے، کسی کو جمیل بنایا ہے، کسی کو کبھی بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ دولت والا ہنرمند کے ہنر کا محتاج ہے، اور عامل جو ہے وہ دولت مند کی دولت کا محتاج ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنا دی، اگر سارے امیر ہوتے تو دنیا میں فساد ہو جاتا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ اتنی اتارتے ہیں اندازے سے جو چاہتے ہیں۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ اپنے بندوں کے احوال کو جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اسی کی ذات ہے جو اتارتی ہے بارش جب تم نا امید ہو جاتے ہو، جب تم مایوس ہو جاتے ہو تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ آپ بھی دل سے دعائیں کریں کہ اس وقت عالم اسلام اپنی بھلائی اور بہتری سے مایوس ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ رحمت نازل فرما دے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما دے۔ بے انتہا مشکلات کا دور ہے، اور کفر کی طاغوتی قوتوں نے ہر مقام پہ اتفاق کر لیا ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن مسلمان ماشاءاللہ ہر آدمی کی محلے میں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہے، اس کی اپنی مسجد ہے، اس کی اپنی مسجد ہے، اس کی جناب اپنا رنگ ہے، اس کی اپنی پگڑی ہے، اس کی اپنا نعرہ ہے، اس کا اپنا نعرہ ہے۔ اسی پہ ہمیں لڑا کے الجھا کے ان فتنوں میں ڈال کے کفر دندنا رہا ہے، جہاں چاہتا ہے مسلمانوں کو کچل دیتا۔
کیوں؟ جب وہ مسلمانوں کو مارتا ہے ایک پارٹی خوش ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے، ہاں جی بالکل بالکل ان کو رگڑا دو، بالکل یہ بڑے غلط لوگ ہیں۔ پھر جب ان کی باری آ جائے گی وہ ان کو کہیں ہاں اصل خبیث تو یہ تھے، ان کو رگڑا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب عذاب بھیجتے ہیں تو اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ یذیق بعضکم بعض بعض، کہ اللہ ایک دوسرے کو آپس میں الجھا دیتے ہیں اور قتل عام ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ صبح سے لے کر شام تک صرف اخبار کا کوئی چینل کھول کے بیٹھ جائیں تو صرف یہی خبر ملے گی، یہ قتل ہو گیا، یہ قتل ہو گیا، اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، اتنا حادثہ ہو گیا، اتنی گاڑی گر گئی، اتنے اغوا ہو گئے، اتنے خامد نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے خامد کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، باپ نے یہ خبر۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا جی، چلو ہم کہیں گے اچھا جی کسی جگہ پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، وہ لڑے، اور یہ جو بیوی خامد کو مار رہی ہے، خامد بیوی کو، اس میں کون سی پارٹی ہے؟ اس میں کون سی سیاست ہے کہ ماں اٹھ کے اپنی اولاد کو مار دے؟ اس میں کیا پارٹی ہے یار؟ اس میں کون سا مذہب کا جھگڑا ہے؟ تو صاف واضح ہو گیا نا کہ اللہ کا عذاب آ گیا کہ قتل عام ہو گیا ہے۔ بے حیائی جب عام ہو جائے اللہ فرماتے ہیں اس معاشرے پہ ہم قتل مسلط کرتے ہیں، پھر ان کو ہم عذاب یہ دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل ہوتے رہیں گے، اور قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کس کو قتل کیا ہے، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا مجھے کس نے گولی ماری ہے، میرا گناہ کیا ہے، میں کیا جائے۔ صرف اللہ کا عذاب ہے، اور وہ اللہ کو منانے کے بغیر ٹل نہیں سکتا ہے۔ آپ لاکھ زور لگا لیں جناب، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ راضی نہیں۔ جتنا مرضی آئے زور لگا لیں، آپ ایک علاقے کو کنٹرول اور دوسرے کھڑے ہو، اس کو کریں وہ کھڑے ہو جائیں، اس کو کریں گے وہ کھڑے ہو جائیں۔ ساری دنیا کے ملکوں پہ ایسے نظر ڈالو نا، جہاں جہاں دشمن نے یہ فتنہ شروع کیا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال 5 سال 8 سال ختم ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں مٹ سکتا، نہ رک سکتا۔ ایک علاج ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ گھروں سے نکل کے میدانوں میں آ جائے، اور جیسے لوگ جلسے کرتے ہو، جلوس نکالتے ہو، اللہ کو منانے کے لیے ریلیاں نکالو، صلاۃ التوبہ کے لیے نکالو، بچے بوڑھے ایک دفعہ گر جاؤ خدا کے دروازے پہ، بس کوئی اللہ والا روئے گا، کام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، جتنا ٹل لگانا ہے نا لگا لو، بات بڑھتی جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یاد رکھو، اگر آپ کا کپڑا پلید ہو جائے، پیشاب سے دھوئیں گے پاک ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ آخر آپ بھی ماشاءاللہ عقل رکھتے ہیں، یہ کپڑا پلید ہو گیا، اس کو پیشاب سے دھوو، پاک ہو جائے گا اور پلید ہو جائے گا؟ تو ظلم کبھی ظلم سے نہیں مٹتا، ظلم عدل سے مٹتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کسی دنیا میں دیکھ لو، کوئی ایک جگہ تھوڑی ہے، پورے عالم میں عذاب ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ اکبر، اب تو بر و بحر میں فساد ہی فساد۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی ہمارے مہربان ہیں، وہی ہمارے محافظ ہیں، اور وہی حمد کے قابل ہیں، وہی محمود ہیں، وہی متصف ہیں سائر صفات حمد سے۔ اب آگے اللہ توحید کی نشانیاں بتلاتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اور پھر جو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جانداروں کو پھیلایا ہے، وہ بنانے پہ قادر، پھیلانے پہ قادر، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور پھر ان کو دوبارہ قیامت والے دن جمع کرنے پہ بھی قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ نے فرمایا تم کو نہیں مصیبت آتی مگر تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ساری غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں ہر غلطی پہ پکڑے، ہر غلطی پہ سزا دیں،
قرآن میں آتا ہے ما ترک علی ظہر الارض من دابۃ، تمہیں زمین پہ پھر کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، یہ تو اس کا کرم ہے، وہ ٹال دیتی ہیں ٹال دیتی ہیں ٹال دیتی ہیں، لیکن ہمارے گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں۔ وما انتم بموجدین فی الارض، تم اللہ کے عذاب سے بھاگ کے اللہ کو تھکا دینے والے نہیں، عاجز کرنے والے نہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، عذاب اللہ کا دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اب فرماتے ہیں ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کشتیاں ہیں جو سمندروں میں، دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہیں۔ ان یشاء یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر اللہ چاہے ہواؤں کو روک دیں اور یہ کھڑی کھڑی تباہ ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو اس زمانے میں ہواؤں سے چلتی تھیں کشتیاں، آج جو ہیں بڑے بڑے انجن ہیں، مشینیں ہیں، لیکن آج بھی اللہ چاہے طوفان آ جائے ہوا کا تو جہاز اڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، سمندروں میں جب طوفان آتے ہیں نا، بڑے بڑے جہاز ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی لکڑی کا ٹکڑا ادھر سے ادھر پھر رہا ہو جا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی بھی قادر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے ہوائیں روک کے ان کو ہلاک کر دیں، لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ درگزر فرماتے ہیں تمہاری غلطیوں سے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیاتنا مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، اور جانتے ہیں جو جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، آیات میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی جانے کا بھاگنے کا راستہ نہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آئے گا تو پکڑے جائیں گے، کوئی راستہ ہی نہیں۔ اب آج کی سبق کی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ نے فرمایا فَمَا أُوتِيتُم، جو کچھ تمہیں دنیا میں حاصل ہوا، دیے گئے ہو، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیا میں چند روزہ نفع اٹھانا ہے، کیونکہ یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کی ہر نعمت فانی ہے، یہ دنیا خود بھی فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو نعمتیں تیرے اللہ کے پاس ہیں وہ نعمتیں بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں، لیکن وہ کن کو ملیں گی؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو لوگ ایمان لائے، صحیح عقیدہ اختیار کیا، اپنے رب پہ بھروسہ کیا، وہ نعمتیں ان کو ملیں گی، کیونکہ دنیا کی نعمت فانی ہے اور آخرت کی نعمت جو ہے وہ باقی ہے، وہ ابدیہ ہیں، وہ سرمدیہ ہیں، ان پہ زوال نہیں آئے گا، ان پہ فنا نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دنیا میں غلط خیالات میں نہ کھو جاؤ، یہ تو عارضی نفع اٹھانے کی جگہ ہے۔ جیسے علماء مثال دیتے ہیں، دنیا تو ایک پلیٹ فارم ہے، مسافر خانہ ہے، آدمی نے ٹرین پہ جانا ہے،
مسافر خانے پہ آ کے بیٹھتا ہے، کوئی 2 گھنٹے بیٹھے گا، کوئی 3 گھنٹے، کوئی آدھا گھنٹہ، ٹرین آئی چلا گیا۔ یہ دنیا تو یہی ہے، موت کی گاڑی چل رہی ہے، جس کا نمبر آ رہا ہے وہ اس وقت پہ جا رہا ہے، اور ہمیں ہر گھڑی جتنا ٹائم ہے روزانہ ہمیں تازیانہ لگاتا ہے کہ آج تیری زندگی کا مزید 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، آج تیری زندگی کا مزید 1 دن گزر گیا ہے، آج تیری زندگی کا 1 ہفتہ گزر گیا ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ تیرا کل کیا ہوگا۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، اور کسی بندے کو پتہ نہیں کہ میری موت کیسے آئے گی، اور میری موت کیسے دین پہ آئے گی یا نعوذ باللہ کفر پہ آئے گی، میری موت ایمان پہ آئے گی یا شرک پہ آئے گی، میرا انجام بخیر ہوگا یا میرا انجام خراب ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ تو تقاضا کیا ہے کہ دل لگاؤ آخرت سے، اللہ کے دین سے دل لگاؤ، ایمان سے دل لگاؤ، قرآن سے دل لگاؤ۔ اب اللہ مومنوں کی صفتیں بیان فرماتے ہیں، غور کر کے سنیں اور غور کر کے سمجھیں اور پڑھیں۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مومن وہ ہیں یجتنبون جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب ان کو غصہ دلایا جاتا ہے کسی بات پہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے، یاد رکھو۔ دوسری دفعہ قرآن کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ یاد رکھو یہ قرآن میں ایمان کی صفتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آیات پڑھو نا تو اپنے دل میں غور کرتے جاؤ کہ بھئی میرا نمبر 1 ہے 2 ہے، میں نے کتنا حاصل کیا، کون سا نہیں کیا، ان پہ غور کرو کہ یہ صفات میرے اندر ہیں یا نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھ کے گزر جاؤ۔ ایک آئے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے جو ایمان والے ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ وہ نماز میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشیت کے ساتھ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو ذرا غور کرو کیا ہماری نماز اسی طرح ہے کہ ٹکرے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خشوع ہے؟ قرآن کہتے ہیں میرا مومن وہ ہے جو نماز ایسے پڑھتا ہے جو خاشعون، نماز میں خشوع ہے، خضوع ہے، اور ایسے ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں کأنک ترا، میں گویا خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ مقام بھی حاصل نہ ہو تو یہ تو خیال کرو کہ انہ یراک، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر تم کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں، جج کی عدالت میں، کسی ایس پی کے پاس، وزیر کے پاس، کسی مشیر کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہو، کیسے بن کے سنور کے اور بڑے مہذب انداز میں بیٹھتے ہو کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اور کیسے جناب گردن جھکا کے اور میلاڈ کہتے کہتے تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ کیا خدا کی دربار میں بھی ایسے کھڑے ہوتے ہو؟ بس اسی سے اپنا فیصلہ کر لو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے جن میں کوئی نفع نہیں، لغویات ہیں، اچھا لغو ہے، لہو ہے، وہ ان سے بالکل اعراض کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی تاش کھیل رہے ہیں اور کبھی لڈو کھیل رہے ہیں اور کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور کبھی گانے سن رہے ہیں۔ تو
اب دیکھ لو کیا یہ دوسری آیت بھی ہمارے اوپر منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ والذین هم للزکاة فاعلون، اور میں نے جو ان کو دولت دی ہے، مال دیا ہے، حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا زکوٰۃ سے مراد اپنی پاکی ہے، یعنی اپنے اندر کو بھی پاک کرنے کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ تو دیکھ لو کہ آج کتنا سرمایہ دار ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ ذرا اپنے محلے میں غور کر، زیادہ دور نہ جائیں آپ، ملکوں میں نہ جائیں آپ، شہروں میں نہ جائیں، ایک محلے میں غور کر لو کہ محلے میں غریب کتنا ہے، زکوٰۃ دینے والے کتنا ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ دے دیں تو کیا کوئی غریب آدمی اپنی اولاد پہ مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگائے گا؟ کوئی آدمی غربت سے جا کے گردے بیچے گا، بچے بیچے گا، بچیاں بیچے گا، عزت بیچے گا، عصمت بیچے گا؟ صرف محلے والے آدمی جو ہیں صرف محلے کو سنبھال لیں۔ آگے سے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، اور فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ماں سوا اپنی بیوی کے، ماں سوا ملک الیمین کے وہ ادھر ادھر نہیں منہ مارتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم کا فرمان ہے، فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین فخذیہ انا ازمن له الجنت او کما قال، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ مرد ہے یا عورت ہے دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، جو دو چباڑوں دو ہونٹوں کے درمیان یعنی زبان ہے اور جو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، اس کی ضمانت دے دے کہ یہ دونوں غلطی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اس کی جنت کا محمد ذمہ دار ہے۔ تو اب جناب ذرا غور فرمائیں کہ آج کل ہمارا کیا حال ہے۔ 8 سال کے بچے عشق فرما رہے ہیں، 9 سال کی بچیاں ماشاءاللہ کنواری مائیں بن گئی ہیں، لڑکے بازار کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے لڑکوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، عورتیں عورتوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، مسلمان ہیں۔ قرآن ایسے نہیں، والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اللہ نے فرمایا جو اپنی امانات، کوئی امانت رکھے یا زبان ہے، مجلس ہے یا وعدہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا معنی ہے حفاظت کا؟ یہ نہیں کہ عصر کی نماز پڑھی جب سورج پیلا ہو جائے، یہ نہیں کہ صبح کی نماز سو گئے جب اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکرے ماری اور سورج نکل آیا، نہیں، علی صلواتہم یحافظون، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیا معنی؟ وقت کی حفاظت کرو، وضو میں آزاد دھونے کی حفاظت کرو، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ رہ جائے۔ لیکن آپ غسل جنابت کرتے ہیں، ایمان سے کہیں کتنے بندے ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ میرے کان کے اندر اس جگہ پہ شاید پانی نہ پہنچا ہو تو میں ذرا اچھی طرح اس کو صاف کر لے، انگلی کے ساتھ پانی پہنچا دوں، بس منہ پہ مر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، نہ وضو نہ نماز۔ اچھا کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، تم تو سارے سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، کہ غسل جنابت کے وقت ناف میں پانی پہنچاتے ہو کہ بھی اندر ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے۔ کتنے لوگ ہو جو ناک میں پانی چڑھاؤ تاکہ اس نرم ہڈی تک پانی پہنچے، تم تو بس وضو ہو گیا۔ اور جب وضو نہیں ہوگا نماز،
اگر پانی یہ نرم ہڈی تک نہیں پہنچا ہے تو سمجھ لو کہ میرا وضو نہیں ہوا. تم تو جان چھڑانے جاتے ہو. کتنے بندے ہیں جو انگلیوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ اس طرح پھرواتے تھے. تو کسی ساتھی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ حضرت علی کیا وجہ ہے آپ ہمیشہ اس طرح پھرواتے ہیں کہ آپ کے بال کوئی اچھے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت تھے اور مجھے بالوں سے بڑا عشق تھا, لیکن حضور نے فرمایا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ, ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے, اگر پانی نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوگا. آدیت راسی, میں اپنے سر کا دشمن بن گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور میرا غسل نہ ہو. تم نے بھی کبھی خیال کیا ماشاءاللہ عمرے پہ آئے ہو, ٹھیک ہے جی کھڑے ہیں, اچھا نلکا کھول کے پاؤں نیچے یوں دے کے پھر آ جائیں گے تو انگلیوں میں خود بخود چلا جائے گا. زیادہ سے زیادہ یوں کر لیں گے, یوں کر لیں گے, یوں کر لیں گے, اس سے تو وضو نہیں ہوتا. ان کا باقاعدہ رگڑنا ضروری ہے, خلال ضروری ہے, پانی بھر کے پھر جو ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے. اور مسئلہ یہ نہیں بتا اللہ کو مسئلہ ہو گیا جی, باقاعدہ دونوں ہاتھ لے کر پھر ان کو واپس لانا ضروری ہے. اور مردوں کے لیے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کان کی لو کے برابر اٹھانا ضروری ہے, لیکن یہ نہیں کہ یوں اٹھاؤ ہاتھوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو, حتیٰ کہ سجدہ کرو تو انگلیاں جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوں, اور اس پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ بھی کعبے کی طرف. یوں نہیں کہ یوں پاؤں کر کے کھڑے ہو جاؤ تو نماز تمہاری مکروہ ہو گئی. ایک پاؤں ادھر ہے, ایک پاؤں ادھر ہے, سجدے سے اٹھیں گے تو یوں کریں گے. یہ کہاں کی نماز ہے بھائی؟ ایک ہاتھ ادھر ہے, ایک ہاتھ ادھر ہے. اور جناب اگر رکوع میں ہے تو مجال ہے کہ کمر سیدھی ہو, تو یہ مومن. اب یہاں دیکھیں فرمایا والذین یجتنبون کبائر, یاد رکھو گناہ ان کی قسمیں ہیں, علماء نے کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ. بعض گناہ کبیرہ ہوتا ہے, یعنی بڑا گناہ, ہلاک کر دینے والا, برباد کر دینے والا بندے کو, جیسے شرک ہے, جیسے کسی انسان بے گناہ کا قتل ہے, اسی طرح جیسے مال ربا سود کھانا ہے, اسی طرح اگر مومن اور کافروں کا جہاد ہو رہا ہے تو پشت دکھا کے بھاگنا ہے, اسی طرح زنا ہے. یہ سارے جو ہیں یہ کبائر ہیں. اچھا, کبائر کی علماء نے ایک علامت بھی لکھی ہے کہ جس گناہ کے بعد اللہ کے عذاب کی وعید کا ذکر ہو تو سمجھ لو یہ گناہ کبیرہ ہے. جس گناہ کے بعد حد کا ذکر ہو کہ اس گناہ پہ اس کو حد ماری جائے تو سمجھ لو گناہ کبیرہ ہے. جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور کا ہاتھ کاٹو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما, زانی مرد ہے عورت ہے کوڑے مارو. تو اس کا معنی ہے حد, جب حد آ گئی تو سمجھو کبیرہ ہے. اچھا, اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں کہ مثلا غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا صغیرہ ہے, اس سے ہاتھ ملانا صغیرہ ہے, گلے لگانا صغیرہ ہے, اس کا بوسہ لینا صغیرہ ہے. لیکن اگر نعوذ باللہ جماع کرے گا, زنا کرے گا تو پھر وہ کبیرہ ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ یہاں اللہ نے دو لفظ فرمائے ہیں, یاد رکھو قرآن کو سمجھو. والذین یجتنبون الکبائر والفواحش, کبائر من الاثم والفواحش. تو جب کبائر آ گیا تو پھر فواحش کا کیوں ذکر کیا؟ اور یاد رکھو فواحش کا اصل زیادہ استعمال جو ہے وہ زنا کے لیے ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ علماء نے کہا اس کی وجہ ہے کہ بعض گناہ بندے تک ہے اور بعض گناہ متعدی ہوتا ہے۔ ایک عورت سے زنا ہے، پھر حمل ہو جائے وہ ولد الزنا ہے، پھر دو خاندانوں میں عداوت ہے، پھر اس پہ قتل ہے، تباہی بربادی ہے۔ تو پھر گناہ تو ایک ہے لیکن وہ گناہ تو ایسا ہے نا بڑھتا جا رہا ہے نا۔ اسی لیے آتا ہے الزنا یخرج البنا، زنا ایسی بیماری ہے کہ بنیادوں کو اکھاڑ ڈالتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھو من زنا زنیا، اگر تم کسی کی لڑکی سے زنا کر رہے ہو سمجھو تیری بیٹی بہن سے بھی زنا ہوگا، تمہیں بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ غریب کی لڑکی ہے، غریب کی بچی ہے، بدلہ دینے والا اللہ ہے۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو ہے نا کہ انسان ہے کہ خطا کوئی چھوٹا موٹا گناہ انسان سے بغیر اس کے بھی صادر ہو جاتا ہے، لیکن آمدن چھوٹا گناہ سمجھنا کوئی یار چلو کسی غیر محرم عورت کو بوسہ دینا چھوٹا گناہ ہے نا، اس کے لیے بھی حضور نے سمجھا دیا، فرمایا ایاک و محقرات الذنوب۔ آپ نے فرمایا عائشہ خبردار چھوٹے گناہوں سے بچنا، کیونکہ آگ جب جلاتے ہیں تو ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے۔ بڑی لکڑی رکھ دیتے نا، ادھر چھوٹی ادھر چھوٹی ادھر، اس کو آگ لگاتی ہیں، چھوٹی کو لگے گی تو بڑی بھڑک اٹھے گی نا۔ تو یہی چھوٹے گناہ تو ہیں برباد کرنے والے کہ آدمی خیال نہیں کرتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں الاول نظرۃ ثم خطرۃ ثم خطوۃ ثم خطیۃ، فرماتے ہیں کہ پہلے آدمی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالتا ہے، پہلے نظر، پھر دل میں خطر خیال آتا ہے کہ خوبصورت ہے، پھر قدم بڑھاتا ہے، پھر جب ملتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے گناہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو صغائر سے بھی اور کبائر سے بھی بچائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ ما سوا توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور کبائر میں یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی کا حق دینا ہے، پیسہ ہے، مال ہے، تو جب تک ادا نہیں کرو گے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا وراثت کا مال کھایا ہوا ہے، جب تک ادا نہیں کرو گے حج پڑھنے سے یا توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر حقوق العباد ہیں ادا کرنے ہوں گے، اچھا وہ بندے نہیں رہے دنیا میں، خیرات کر دو۔ اگر حقوق اللہ ہیں اللہ سے توبہ کرو اور آئندہ ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہ وہ مومن ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ کا ایک شاگرد فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہم۔ کہتے ہیں جی وہی ایک ہی بات ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے دماغ میں کیوں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ امام کی آواز چلی جاتی ہے، مکبر کی کیا؟ ان سے جا کے پوچھو امام سے یا مکبر سے کہ میں ذمہ دار ہوں ہر بات کا۔ اللہ کے بندے ایک بات سمجھائی تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی، اللہ ہدایت دے۔ احتیاط ہے کہ لاکھوں لوگوں کی نماز ہے، کوئی لوگ باہر کھڑے ہیں، حرم سے باہر ہیں، کوئی نیچے کی منزل میں ہے، کوئی چوتھی منزل میں ہے، اس لیے احتیاط کی جاتی ہے۔ دونوں کے سپیکر الگ الگ چل رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ کرے ایک اگر ناکام ہو جائے تو دوسری آواز تو پہنچ جائے، لوگ نماز تو پڑھ لیں۔ ایک احتیاط ہے، کوشش ہے، باقی دونوں بھی بند ہو سکتے ہیں۔ ایک دماغ میں آ گیا لگا ہوا ہے، کوئی دین کا مسئلہ، کفر اسلام کی جنگ ہے جو تیرے دماغ میں کھٹک گئی ہے۔ 14 سال عمر ہے، احرام کی حالت میں حیض آ گیا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے۔ حیض آ گیا ہے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے طواف کر کے صفا کر کے عمرہ دوڑے۔ یہ رومال کھول دینے سے عورت کا کوئی احرام نہیں کھل جاتا، اور یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں، نہ خوشبو لگائے نہ کسی قسم کی ایسی حرکت کرے جو احرام کے خلاف ہو۔ سنت کے مطابق ایک قبضہ داڑھی ہونا ضروری ہے،
رکن یمانی یمن کی جانب ہے، اس لیے یمانی کہتے ہیں۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے۔ کعبہ پورے مکے کو کہتے ہیں۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اللہ فرماتے ہیں حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو۔ تم مینا میں ذبح کرتے ہو کہ کعبے میں ذبح کرتے ہو؟ حضرت بلال کی قبر کہاں ہے؟ اللہ عالم، شام میں ہے شاید، لیکن خدا جانتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد احناف جو ہیں وہ چاہتے ہیں مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، لیکن یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں۔ حج اور عمرہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ زمزم پینے کا وہی طریقہ ہے جو عام پانی کا ہے، بیٹھ کے پیئیں، 3 سانس لے کے پیئیں۔ بہرحال آپ کی فجر کی نماز جہاد میں ہوگی، جہاد میں کھڑے ہو کے پڑھ لو، کیا مشکل ہے بھائی؟ جو لوگ فیض ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں۔ میری ایک بہن گونگی ہے، بالکل اس کے لیے بھی کریں، بالکل کریں۔ جو معذور ہیں ان کے لیے بھی کریں۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ داڑھی اور سر کے بالوں کو خضاب کالا نہ لگائیں، باقی جو مرضی آئے لگائیں۔ قرآن بہرحال میرے پاک نبی نے نہیں چوما ہے اور نہ حضور کے صحابہ نے چوما ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ مکے والوں کے لیے دین الگ ہے اور تمہارے ملک کے لیے دین الگ ہے۔ سرکار دو عالم نے کعبے میں صرف حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، ورنہ حضور کو کون روک سکتا تھا؟ آپ جہاں چاہتے بوسہ دیتے۔ اگر امام نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے بھول گیا، پیچھے مقتدی نے اس کو لفظ بتا دیا، کوئی سجدہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ لفظ لے کے ٹھیک کر لے۔ اگر نماز میں صف پوری ہو گئی ہے، اب اکیلا آدمی ہے، اگر صف میں کوئی جگہ نہ ہو تو یہ بہتر ہے کہ کسی آدمی کو پیچھے کر کے تاکہ 2 کھڑے ہوں، اکیلا کھڑا نہ ہو۔ لیکن کوئی نہ آئے تو کیا کرے گا؟ نماز چھوڑ دے گا، نماز پڑھے گا، نماز تو ہو جائے۔ اچھا جس کو کھینچ وہ بھی کھڑا ہو گئے، نہیں میں ستون ہلے گا، میں نہیں ہلتا، پھر کیا کرو گے؟ پڑھو گے، نماز پڑھ لو۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے پیچھے کافر، ان کے پیچھے نماز کیا؟ مشرک کے پیچھے بھی کبھی نماز ہوتی ہے؟ جو بدعت کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک امام جمعے کے خطبے پر خلفاء راشدین کا انکار کرتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا خلفاء راشدین کا۔ اگر مسلمان ہے اور اہل سنت ہے تو انکار نہیں کرتا ہے۔ نام نہ لینے کا معنی انکار نہیں ہوتا۔ جب آدمی کہہ دیتے ہیں وعلی جمیع اصحابہ وعلی صحبہ اجمعین تو سب آ گئے، کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ تمہارے دماغ میں انکار کھڑا ہے، کوئی اہل سنت خلفاء راشدین کا انکار کر سکتا ہے؟ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد احناف کے نزدیک سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھیں۔ کہتے جی کہ اللہ پاک نے روح پیدا کیا ہے اور مٹی سے انسان کو بنایا ہے، تو جب دوزخ میں ڈالیں گے تو اپنے روح کو، اپنے نہیں تیرے روح کو ڈالیں گے۔ اس نے کہا ہے یہ کام کرو جنت دوں گا، یہ کرو تو جہنم دوں گا، اس کے حکم ہے۔ اس کی نافرمانی کی تو جہنم ملی۔ میری بیوی کا حمل گر گیا ہے، 10 دن ہو گئے ہیں لیکن ہلکا سا قطرہ آ رہا ہے، انتظار کریں، 40 دن تک انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اگر خون بند ہو جائے تو پھر پاک ہو گئی۔ میری بیوی عمرے کی سنت طواف صفا مروہ کی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ جیلی سرٹیفکیٹ بنا کے نوکری کرتے ہیں، تنخواہ لینا حرام ہے، دھوکہ ہے نا۔ ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا بالکل حرام ہے، تو قرآن کا مسئلہ ہے ان تجمعوا بین الاختین، کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو، کیونکہ ان کے درمیان میں بغض ہوگا، حسد ہوگا، بہن بہن کی دشمن بنے گی۔
طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں، جب بھی یاد آئے پڑھ لیں۔ اگر آدمی نے احرام باندھ لیا گھر میں، 2 رکعت پڑھ لی، نیت کر لی، ایئرپورٹ پہ آیا، جہاز 12 گھنٹے کے لیے لیٹ ہو گیا، احرام کھول دیا، 1 بکری دم ادا کرو۔ یہ تھوڑا ہے کہ جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول دو۔ 12 گھنٹے احرام میں رہو، کون سا مصیبت آ جاتی تمہیں 2 چادریں پہنے ہوئے؟ ایک عورت طواف کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، صفا مروہ نہیں کیا، دوسرے دن طواف و صفا کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہی عورت کا کوئی احرام نہیں۔ 1000 دفعہ تو کہا ہے عورت کا کوئی احرام نہیں۔ یہ جو رومال تم باندھتے ہو یہ تم نے خود بنایا ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں۔ زمزم کے پانی سے غسل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ڈولی وولی، یہ تو اپنا سرخ پٹے باندھنے، لوہے پکڑ، یہ کافروں کی رسمیں ہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے گھر میں رقم جو رکھتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے اٹیچی میں، تو گھر میں نہ رکھو، کسی دوسرے کے پاس رکھا کرو۔ اب مجھے کیا پتا، تیرے گھر سے غائب ہوگی، تجھے پتا نہیں، مجھے پتا ہے۔ بہتر ہے گھر میں رکھو ہی نہیں، دوسرے کو دے دو۔ ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، لیکن 2 رکعت طواف کی نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں، اب پڑھ لے، کوئی جرمانہ نہیں۔ واجب الطواف ہر حال میں پڑھے گا، وہ قضا نماز میں جمع نہیں ہوتا۔ جان چھڑانا چاہتا ہے نا، اللہ کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے کہ وہ 2 رکعت طواف کی جو پڑھوں تو 2 رکعت فجر والی قضا نہ پڑھ لوں، اسی میں یہ بھی رگڑا ہو جائے۔ اللہ سے بھی کاروبار کرتے ہیں نا لوگ، اللہ کے بندے۔ فرض الگ چیز ہے، طواف کی واجب الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ تم زیادہ عبادت کرنے کے لیے آئے ہو کہ اللہ سے بھی دھوکہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ خدا کے کعبے میں رہ کے کچھ تو لحاظ کرو۔ ہم لوگ اسلام آباد سے ابو ظبی آئے، انہوں نے کہا تھا کہ ابو ظبی سے احرام باندھیں گے، لیکن جناب ہمارا احرام جو تھا وہ ایئرپورٹ چلا گیا جہاز میں۔ بہرحال جناب آپ کا عمرہ بھی نہیں ہوا میقات کا، اور 1 بکری دم بھی پڑ گئی۔ آپ کے پاس چادریں نہیں تھی، کوئی بات نہیں، آپ قمیض نکال کے، بنیان نکال کے سلوار میں بیٹھے رہتے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، نیچے اتر کے چادر باندھ لیتے۔ یہ مسئلہ پہلے پوچھتے تو دم کیوں پڑتی؟ مدینے والا بنائے گا، کیا بنائے گا پتہ نہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ حضور ہاتھ نماز چھوڑ کے پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ساری زندگی حضور پاک نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے۔ یہاں مدرسوں میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، لیکن ہر کتاب میں قرآن کی آیات بھی ہوتی، کوئی وضو ضروری نہیں، طالبوں کے لیے تو اور بھی گنجائش ہوتی ہے۔ بہرحال اگر آپ کے کپڑے قطرے گرتے ہیں، آپ انڈر ویئر رکھیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس کو دھویا کریں۔ ملک میں ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، اگر پیسے بھیج کے ہم بچوں کا عقیقہ وہاں کروا دیں، تمہاری مرضی، یہاں کرو وہاں کرو، کرو صحیح۔ کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ چیزیں نیچے آ رہی ہیں۔ میں نے تو یہ حدیث نہیں پڑھی، تم نے کہیں پڑھی ہوگی۔ ہاں اصولی بات ہے، معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں، یہ نہیں کہ صحابہ فرمایا آخر زمانے میں میری امت کے لیے اتنا مشکل وقت آ جائے گا، اگر وہ دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کریں گے تو نجات ہو جائے گی۔ یعنی آج جیسے مشکل ہے، آج داڑھی رکھنا کتنا مشکل ہے، صحابہ کے زمانے میں مشکل تھا؟ کوئی نہیں تھا۔
اگر کوئی آدمی خالصتاً اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے گویا اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جیسے احد پہاڑ ہے، اللہ چاہے تو ایک کھجور کے دانے کو اتنا بڑھا کے ثواب عطا فرماتے ہیں. ہاں اگر اخلاص نہ ہو تو دھیلے کا ثواب بھی نہیں ملتا. امام کے پیچھے اگر آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھیں، یعنی فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جس میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے نہ پڑھیں، صرف سری نمازوں میں پڑھیں جب فاتحہ سنائی نہ دے رہی ہو، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ وانصتوا. اور یہی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. باقی اللہ سب کی قبول فرمائے. تم سارے مولوی مل کے اس کے لیے محنت کرو جو بدبخت نماز پڑھتا ہی نہیں. جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، خدا کے لیے ان کو نہ لڑاؤ. حجر اسود پہلے سفید تھا، ہاں روایات میں آتا ہے کہ روشن تھا، سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. میں عمرے کی نیت سے گھر سے آیا تھا، حرم آیا تھا، عمرہ نہیں کیا، واپس چلا گیا. عمرہ بھی کرو، دم بھی دو. عمرے کی نیت سے آئے پھر احرام نہیں باندھا. لڑکی کا باپ اپنے بہن کے لڑکے سے، لیکن لڑکی راضی نہیں ہے، پھر نہیں کرنا چاہیے نکاح. جہاں والدین کو، ولی الامر کو نکاح کر دینے کا حق ہے، وہاں شرعاً یہ بھی پابند ہے کہ لڑکی سے پہلے اجازت لے کے راضی ہو کہ نہیں. اگر وہ راضی نہ ہو تو نہ کرے. زندگی اس نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی. اگر ایک عورت نے گولیاں کھا لی ہیں کہ حیض نہ آئے، اگر حیض بند ہے بالکل پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو مطلب ہے کہ پاک نہیں ہے، وہ پھر نمازیں نہ پڑھے. حرم شریف میں منڈی میں جو پالتو کبوتر ملتے ہیں ان کو خرید کر کے ہم اگر کھائیں کوئی حرج نہیں. جیسے مرغیاں ہیں، مرغیاں روز نہیں کھا رہے ہو، ساری مکے کی مرغیاں ختم ہو گئی ہیں، مسئلہ آج پوچھنے ہے. وہ پالتو جی شکار منع ہے، بات سمجھا کرو نا، شکار کرنا منع ہے. کسی کو بھی مسلمانوں کا مارنا جائز نہیں ہے. مسلمان کو مارے یہ عذاب ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہوتا ہے. عورت کا طواف کے دوران محرم گم ہو گیا، طواف کیا صفا مروہ، صبح کو کیا، عمرہ ہو، ہاں بالکل ہو گیا. مسجد الحرام سے قرآن لے جائیں، جب تک مکے میں رہو پڑھتے رہو، پھر رکھ کے جاؤ، اپنے ملک نہیں لے جا سکتے. یہ وقف المسجد الحرام ہے. اگر ایک آدمی نے 2 چادریں ہوٹل سے باندھ لی، مسجد عائشہ میں گیا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی اور وہاں سے نیت کر کے آ گیا، عمرہ ہو گیا، ٹھیک ہے. چادریں جو ہے وہ احرام نہیں ہوتا، احرام اس نیت کا نام ہے جب کرتے ہو. یہ تو لباس احرام ہے، یہ احرام نہیں. احرام تو وہ ہے جب کہتے ہو لبیک بعمرۃ، لبیک اللہم لبیک. اب تمہاری مرضی ہے، چادر ادھر سے باندھ لو یا وہاں جا کے غسل کر لو. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں کپڑے کہاں رکھیں گے، پھر گٹھڑی اٹھاتے پھریں گے. چلو بھی غسل کر کے تیاری کر کے 2 چادریں بھی باندھ کے چلے جائیں، 2 رکعت، کوئی حرج نہیں. میں اس سال حج کیا، 8 تاریخ کو میں مینا گیا، عمرہ نہیں کیا، تو کوئی عمرے کی ضرورت نہیں. حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے. میں ہر بار عمرہ کرتا ہوں تو بالوں کو صاف کرتا ہوں، لیکن ایک دفعہ عمرہ کیا تو میں نے ٹک لگائے ہیں، وہ دم پڑ گئی.
آپ نے عمرہ کیا، اور عمرے کے دوران میں آپ جب فارغ ہو کے، پہلے بھی آپ کو حیض آیا، پھر بند ہو گیا، پھر آپ نے عمرے کی نیت کر لی، مکے میں آ کے عمرہ کر لیا، طواف کیا، صفا دوڑی، واپس جب گئی تو پھر بلیڈنگ ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے آپ پلیت تھیں، آپ پاک نہیں تھیں۔ ایک بکری دم ادا کریں کہ آپ نے ناپاک عمرے کا طواف کیا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک بستر پہ سوتے ہیں، اس بستر پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو ٹھیک ہے، وہ پاک ہے، پھر وہ کیوں ناپاک ہے؟ کوئی یا مثلا دونوں میاں بیوی ہیں، فارغ ہونے کے بعد اٹھے ہیں، قالین پہ چلے، حمام گئے، تو یہ تھوڑا ہے کہ چلنے والی چیزوں پہ بھی سب ناپاک ہو، کچھ بھی نہیں پاک ہوا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ تم گھر سے نکلیں یا فلاں فلاں آدمی سے تم نے بات کی تو تمہیں طلاق، اگر وہ بات کرے گی تو احناف کے نزدیک طلاق ہو جائے گی۔ یہ طلاق معلق ہے، اذا جاء الشرط، جب شرط پوری ہوگی تو مشروط بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کر کے فتویٰ حاصل کرو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بے گناہ گرفتار ہو رہے ہیں، اللہ بے گناہوں کی مدد کرے، اللہ تبارک و تعالی مظلوموں پہ رحم کرے، اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام پہ اپنے عذاب رفع کر دے۔ اگر مدینہ منورہ جانے کے بعد عورت کو حیض آ جائے، مسجد کے باہر بیٹھی رہے، بس نہ نماز پڑھے، نہ سلام پڑھے، نہ اندر جائے، ذکر اذکار کرتی رہے، کوئی بات نہیں۔ اگر عورت احرام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے تو اتنے پور کے برابر وہ سارے سرے کاٹ ڈالے۔ ٹیلی ویژن پہ میری نوکری جائز ہے، بہرحال کوشش تو کرو کہ کسی اور ماحول میں چلے جاؤ، کیونکہ آج کل ٹیلی ویژن وغیرہ جو ہیں یہ بھی عریانی اور فحاشی کے مرکز بن گئے ہیں۔ اگر خیر ہے تو 1% ہے اور باقی شر ہی شر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اور جب تک جگہ نہ ملے نوکری کرتے رہو، دوسری ڈھونڈتے رہو، جب مل جائے تو چھوڑ دو۔ صبح کو 9 بجے رمضان کی نیت نہیں، رات سے نیت ہونا رمضان کے روزے کی ضروری ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی کی نیت تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، میاں بیوی لیٹے، جنابت کی وجہ سے سو گئے، نیند نہیں کھلی، صبح جا کے کھلی نیند، کوئی وہ روزہ ٹھیک ہے، وہ کر لیں، بالکل کوئی بات نہیں۔ وہ تو رات میں نیت تو تھی نا۔ اگر ایک آدمی نے احرام کی چادریں اتار لی، پھر 1.5 گھنٹے کے بعد بال کٹوائے، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن 1.5 گھنٹے کپڑے سلے ہوئے پہنے ہیں تو 2-4 ریال خیرات کریں۔